اب وہاں پر حدیث پاک میں ہے کہ هو التعبد اللیالی ذوات العدد قبل ان ينزع الی اہلہ، تنہائی اختیار کرنا اس طرح کی چند راتوں تک اپنے بیوی بچوں کی طرف بغیر لوٹے ہوئے عبادت کرنا۔ تو یہ کتنے دنوں تک وہاں پر آپ عبادت کرتے رہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح قول تو اقوال کئی ایک مختلف ہیں، بہرحال جتنا اللہ نے چاہا اتنے دنوں تک آپ اس میں عبادت کرتے رہے۔ فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، تو سرکار کیا کرتے تھے؟ کھانے کا سامان زاد راہ توشہ لے کر کے لے جایا کرتے تھے، جتنے دن ٹھہرنا ہوتا اتنے دنوں کا کھانا پینے کا سامان، ضرورت کے سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ باندھ کر دے دیتی تھی۔ اب جب تک ہوتا وہاں رہتے، ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلها، پھر وہاں سے آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے، پھر حضرت خدیجہ چند دنوں کا سامان آپ کو باندھ کر دے دیتی۔ اس طرح آپ کا آنا جانا رہا اور وہاں پر عبادت کرنا رہا، آپ مسلسل جاتے رہے آتے رہے۔ لہذا ہم نے شروع میں یہ کہا کہ خلوت گزینی، تنہائی اختیار کرنا، اگر آدمی بیوی بچوں کے بوجھ کو سے تنگ آ کر چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کر جنگل اختیار کر لے، یہ گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ یہ خلوت نشینی نہیں ہے۔ خلوت نشینی یہی ہے کہ جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، وہ بھی کرے اور اللہ کی یاد میں بھی ڈوبا رہے۔ لہذا اس طرح عبادت کرنا کہ بیوی بچوں کو بھول جائے، وہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے آئے گا، اگر آپ مسلسل ہمارے ساتھ بخاری شریف میں شریک رہیں تو چلے گا، آگے ایک حدیث پاک آئے گی کہ ایک خاتون سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں نے نکاح کیا اور انہوں نے مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ وہ میرا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے شادی ہوئی ہے وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میرے پاس تو آتے ہی نہیں، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، کچھ سو لیا کرو۔ تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے حق اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا حق ہے، انہیں فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ تو عبادت اور اللہ کی راہ میں مشغول رہنا یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ جو دوسرے حقوق و ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی نبھایا جائے۔ تو سرکار جاتے تھے، پھر اپنی اہل و عیال میں واپس آتے، حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ سرکار کے پاس حق آ گیا۔ حق سے مراد کیا ہے؟ وحی۔ سرکار کے پاس کیا آ گئی؟ وحی آ گئی۔ اب یہاں پر ایک بحث اور ہے کہ غار حرا میں سرکار عبادت کرتے تھے، کیسی عبادت کرتے تھے؟ تو یہاں تحنس کا لفظ ہے، تو اگر یہاں سے کو فے سے بدل دیں تو تعنف ہو گیا کہ کیسی عبادت کرتے تھے، کس کے حساب سے عبادت کرتے تھے۔ تو اس کے معاملے میں بھی اقوال مختلف ہیں کہ کسی نے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے، کوئی ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح کی شریعت پر۔ بہرحال جس کی بھی شریعت پہ ہو، راجح قول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنے طور پر جو مراقبے میں، مشاہدے میں رب کی طرف سے اشارہ ملتا تھا اسی اعتبار سے عبادت کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اس عبادت کا طریقہ حضرت ابراہیم کی شریعت سے ملتا جلتا تھا۔ البتہ آپ کسی شریعت کے پابند نہیں تھے، کیونکہ آپ سب کے نبی تھے اس وقت بھی جب آدم بھی نبی نہ ہوئے تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، لہذا آپ کبھی کسی نبی کی شریعت کے پیروکار نہ ہوئے، بلکہ آپ جو ہے اپنے طور پر عبادت کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی عبادت کسی نبی کی شریعت کے مطابق ہو جاتی۔ بہرحال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے، حتی جاءہ الحق، چلیے حدیث پڑھیں، حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا، یہاں تک کہ وحی آئی، حق آ گیا، اس حال میں کہ سرکار غار حرا میں موجود تھے۔ غار حرا میں سرکار تشریف فرما ہے، اب جو ہے وہاں پر حق آ گیا۔ چنانچہ حدیث پاک آگے، فجاءہ الملک فقال اقرأ، سرکار کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ فرشتہ کون؟ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے کہ 600 نورانی پر تھے، اور جس سے وہ جو ہے موتی اور یاقوت جھڑا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر کے آئے۔
اور آپ نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ فقال، سرکار نے فرمایا، فقلت، میں نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہاں پر کچھ جاہلوں نے یہ ترجمہ کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور یہی لوگوں کو پھیلایا جا رہا ہے، مگر یہاں ترجمہ وہ صحیح نہیں۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، پڑھ سکتا ہوں، سب کچھ ہے، مگر میں پڑھنے والا نہیں۔ کیوں پڑھنے والا نہیں؟ اللہ کی یاد میں مستغرق ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کسی کام میں مشغول ہو تو اسے کوئی دوسرا کام کہا جائے تو انکار کرے گا ہی۔ فرماتے ہیں فاخذنی فغتنی حتی بلغ منی الجہد، سرکار فرماتے ہیں فاخذنی، جب میں نے کہا میں نہیں پڑھنے والا، فاخذنی، فرشتے نے مجھے پکڑا، فغتنی حتی بلغ منی الجہد، تو اس نے مجھے دبوچا پوری طاقت بھر۔ اب وہ طاقت بھر سرکار کی طاقت بھر یا فرشتے نے اپنی طاقت بھر، دونوں قول ہیں۔ اس نے مجھے پکڑا اور پوری طاقت بھر مجھے دبوچا، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، فقال اقرا، پھر اس نے کہا پڑھو، فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، فاخذنی فغتنی ثالثا، پھر اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ پوری طاقت بھر اس نے دبوچا، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، فقال اقرا، پھر اس نے کہا پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ قال فاخذنی فغتنی ثالثا، تیسری بار پکڑا اور تیسری بار دبایا، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، فقال اقرا، پڑھیے، باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا بستہ خون سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑی عزت اور کرم والا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، یہاں دیکھیے، سرکار کو فرشتے نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ کا گھر کا بچہ ہے، موبائل گیم میں ڈوبا ہوا ہے، آپ نے اس سے کہا ذرا دکان سے دودھ لے آؤ، وہ سیدھا کہتا ہے میں نہیں لانے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جا نہیں سکتا، لا نہیں سکتا، مگر وہ موبائل گیم میں، لوڈو گیم میں، موبائل گیم میں ڈوبا ہوا ہے، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، ایک تمثیل دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، مگر وہ کہتا ہے میں جانے والا نہیں، حالانکہ وہ جا سکتا ہے، چل سکتا ہے، دودھ لا سکتا ہے، مگر وہ ایک کام میں ڈوبا ہوا ہے، اس قدر کی اسے آپ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی، یہ مثال اگزامپل سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے اس کا تفہیم تقریب فہم کے لیے، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثال دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے، ذکر و فکر و عبادت میں۔ اب فرشتہ ایک انسان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا کہ میں اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوں، تو کون ہے میں تیری دوسرا کام کروں؟ تو آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے فرشتے نے پوری طاقت بھر آپ کو پکڑ کر دبوچا۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی چیز میں ڈوبا ہو تو اسے جھجھوڑ کر اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھجھوڑنا یہ ادب کے خلاف تھا، اس لیے فرشتے نے آپ کو گلے میں لے کر دبایا، پوری طاقت بھر دبایا، چھوڑ دیا کہ کچھ تو جو ڈوبے ہیں خیال میں اس سے باہر آئیں۔ پھر دوبارہ کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، یعنی اب بھی وہ استغراق ختم نہیں ہوا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کی یاد میں ڈوبے رہے۔ پھر تیسری بار پکڑا اور دبوچا، چھوڑا، کہا پڑھیے، اور اب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اب سوچیے، جیسے کہا اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سرکار فوراً پڑھنے لگے کہ میں تو انہی کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا، اسی ذات کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا جس ذات کے نام سے تم پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، اس لیے سرکار نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر سرکار نے پڑھا، لیکن وحی کی یہ کیفیت پہلی بار تھی۔ حدیث پاک میں آتا فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے بوادرہ، فواد دل کو کہتے ہیں، اور بوادر دونوں شانوں کندھوں کے بیچ میں جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو جب آپ لوٹے تو آپ کا دل بھی دھڑک رہا تھا اور دونوں کندھوں کے بیچ کے گوشت کا حصہ جو انتہائی خوف اور ڈر کے وقت جو ہے ہلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، سرکار خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، فقال زملونی زملونی، سرکار نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ،
فزملوہ، حضرت خدیجہ نے سرکار کو چادر اڑایا، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ سرکار سے گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، تو سرکار نے خدیجہ سے کہا اور ساری بات بتائی۔ کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے۔ فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا اے میرے سرتاج، ہرگز ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ کیوں رسوا نہ کرے گا؟ انکا لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ہرگز ہرگز اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جو لوگ مجبور ہوتے ہیں، کما نہیں پاتے، آپ ان کو کما کر کے دیتے ہیں، ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وتقسم المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے کما کر کے دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو آپ حق کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک بحث ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا اور نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اسے خوف ہو، تو اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ برائے مہربانی 12 بجے آپ حضرات شریک ہو جایا کریں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ تاخیر کریں گے یا مسلسل غیر حاضر